السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویور، چوتھے پارہ کے ہم نے الحمدللہ 7 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کا 8واں رکوع شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران ہماری جاری ہے۔ دیکھتے ہیں آج اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونو، نہ ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالو، اور کہتے تھے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا، جب، ضربوا، وہ سفر کرتے، فی الارضی، کسی علاقے میں، او یا کانو غزن، ہوتے تھے جہاد کرنے والے، لو کانو، اگر وہ ہوتے، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتو، مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنائے اللہ تعالی، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دل میں، واللہ، اور اللہ تعالی ہی، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے بندے جنگ کے لیے جاتے اور شہید ہوتے تو وہ پیچھے سے کہتے کہ ہاں، اگر وہ جنگ میں نہ جاتے، ہماری طرح گھروں میں ٹھہرے رہتے تو انہیں موت نہ آتی اور ان کے لیے اسی طرح راحت ہوتی جیسے کہ ہمارے لیے ہے۔ جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مارتا ہے، اور چاہے جنگ کا میدان ہو یا چاہے گھر کا بستر ہو، موت تو ہر انسان کو آنی ہے۔ تو بہتر ہے کہ جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت آ جائے، بجائے گھر میں منافقین کی طرح چھپ کے بیٹھنے سے۔ وَلَئِن، اور واقعی اگر، تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرتن، تو بخشش، من اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت، خیرن، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، وہ جو جمع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی یہاں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تم مارے جاؤ، یعنی شہید ہو جاؤ، تو اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے بجائے گھر میں چھپ کے بیٹھنے کے، اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو بھی جب اللہ پاک کی ذات جس پر اپنی رحمت نازل کر دے، خود سے قرآن پاک میں وعدہ کر دے، تو اس کا مقابلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَئِن، اور اگر، تم مر گئے، او یا قتل، تم مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ کے حضور، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا جس طرح بھی تم مارے جاؤ۔ فَبِمَا، پس اس رحمت کی وجہ سے، جو رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، آپ نرم ہوگے، لہم، ان کے لیے، اور لو کونتا، اگر ہوتے آپ، فظن، تند مزاج، غلیظ القلبی، سخت دل والے، فدو، تو یہ منتشر ہو چکے ہوتے، من حولکا، آپ کے پاس سے، فاعفو، تو آپ درگزر فرمائیے، عنہم، ان سے، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم،
اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے، فی الامری کام میں، فاذا اور جب، عزمت آپ ارادہ کر لیں، فتوکل تو توکل کرو، اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتوکلین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ابھی اس آیت میں اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے شفاعت کی ان کی جنہوں نے کہ احد کے میدان میں آپ کی نافرمانی کی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر، جس کی وجہ سے اتنے مسلمان شہید ہوئے۔ احد کی جنگ جیتی ہوئی جو کہ ہاری تو نہیں خیر، لیکن بہت مسلمان شہید ہوئے۔ تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ پاک نے رحمت نازل فرمائی اور آپ کا دل تو ویسے ہی اللہ نے بہت نرم مزاج بنایا۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو منتشر ہو چکے ہوتے آپ کے پاس سے۔ ابھی یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ اس سے اللہ پاک کیا بیان کر رہا ہے کہ جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو سخت دل والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹکتا نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے رشتوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، جبکہ نرم مزاج لوگ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے مجھ سے بخشش طلب کیجئے تاکہ میں اپنی شفاعت ان پر واجب کر دوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ رد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے کاموں میں، یعنی جب بھی آپ کو عملی زندگی میں کوئی بھی کام ہو تو صلاح مشورہ کرنا ضروری ہے، اور جب کوئی ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور اللہ پاک توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابھی یہ کتنا اہم اور خوبصورت نقطہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ارادہ کر لیا جائے تو اللہ کے نبی یا اللہ کے بندوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آج ارادہ کیا اور کل پھر بدل گئے، پھر ارادہ کیا اور پھر بدل گئے، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک ارادہ کر لیا تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کر لو کہ اللہ ہی مجھے اس معاملے میں کامیاب کرنے والا ہے، اور پھر اللہ پاک تو توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابھی یہ ہمارے غور کرنے کی باتیں ہیں کہ یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ پاک ہمیں عملی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کے طریقے سکھاتا ہے، قاعدے قانون سکھاتا ہے کہ کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنا ارادہ پکا کر کے اللہ کی ذات پر توکل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمیں ہر معاملے میں صلاح مشورہ ضرور کرنا چاہیے، اور پھر اللہ پاک کی ذات توکل کرنے والوں کو کتنا پسند کرتی ہے۔ قربان جائیں رب کی ذات پر جس نے انگلی پکڑ کر اپنے بندے کو ایک ایک چیز سکھائی ہے کہ میرے بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میں ساری دنیا کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا کہ اے میرے بندے تو میرے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی تو گزار کے دیکھ۔ ابھی یہ کوئی مشکل اصول نہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ صلاح مشورہ کریں، آپ پھر مکمل پکا ارادہ کریں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کر لیں۔ یہ سب تو وہ قاعدے قانون ہے جو کہ کامیاب لوگوں نے اپنائے اور زندگی میں کامیابیاں حاصل کر لیں، جو کہ اللہ کے انبیاء کے طریقے ہیں، جو اللہ پاک اپنے انبیاء کے طریقے ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندے تم اس طرح سے مجھ پر توکل کر کے اپنی زندگی کے تمام مسائل حل کر سکتے ہو۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ طریقہ آ جائے اور ہم بھی اپنی زندگی کے مسائل حل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور کوئی بھی ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس سے درگزر فرمائے اپنی رحمت کے صدقے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔